السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے اس یوٹیوب چینل پر قربانی کے اہم مسائل پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اور اس قربانی کے مسائل پر قسط وار کئی ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ دراصل اس چینل کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ ان حضرات کو مسائل سکھانا ہے جو حضرات مسائل سے واقف نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے نوجوان طبقے جو کسی وجہ سے کبھی دینی مدارس میں یا کسی عالم کے پاس رہ کر کے تعلیم نہیں حاصل کر پائے ہیں، انہی لوگوں کو دینی مسائل سکھانا مقصد ہے اس چینل کے ذریعے۔ آئیے آج ہم اصل مقصد کی طرف لوٹ آتے ہیں اور کتاب الطہارت سے ہم بہار شریعت سے مسائل سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چند چیزیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد عبادت ہے۔ عبادت چار ہیں جو اہم عبادت ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ان چاروں عبادتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت نماز ہے۔ اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس سے پہلے طہارت کے مسائل سیکھے کہ پاکی کیسے حاصل کیا جاتا ہے، انسان کیسے پاک ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نماز کے مسائل سیکھنے سے پہلے، روزے اور حج اور زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے سے پہلے کتاب الطہارت پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، انسان پاک کیسے ہوتا ہے، اس کے مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ لوگ اس چینل کے ساتھ بنے رہیے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ ان نوجوانوں کو بھی اس چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں جو آپ کی طرح ہیں، تاکہ وہ بھی مسائل سیکھ سکیں اور وہ علم جو ان کے اوپر فرض ہے سیکھنا، اس فرائض علم کو وہ حاصل کر پائے اس چینل کے ذریعے۔ اور ویڈیوز کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، بلکہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل علم حاصل ہو سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ کتاب الطہارت۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی ہی نہیں، یعنی طہارت نماز کے لیے ضروری ہے، بغیر طہارت نماز ہوتی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے والے کو علماء کفر لکھتے ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بغیر طہارت کی نماز ادا کرے تو علماء کے نزدیک وہ کفر کر گیا، سمجھ لیجیے، یعنی وہ کافر ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے امام کو قرأت میں شبہ پڑتا ہے۔ اس حدیث پاک میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اگر امام کو قرأت میں شبہ ہو، یعنی شک پیدا ہو جائے، تو اس کی وجہ یعنی مکمل طہارت کے ساتھ مقتدیوں کا پیچھے نہ ہونا ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے اس حدیث پاک کی وجہ سے کہ مکمل طہارت حاصل ہو اور طہارت کے مسائل سے بالکل ہم واقف ہو، تاکہ بہتر طریقے سے ہم طہارت حاصل کر سکیں، پاکی حاصل کر سکیں۔ اس حدیث کو نسائی نے شبیب بن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا، جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس بات سے، یہ پوری گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طہارت بہت ہی ضروری چیز ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے،
نماز کے لیے طہارت ضروری بھی ہے اور نماز کے علاوہ بھی انسان کو پاک رہنا ضروری ہے، تو اس لیے طہارت کے مسائل سیکھنا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، صغریٰ کبریٰ۔ طہارت صغریٰ وضو ہے اور کبریٰ غسل ہے۔ غسل یعنی نہانا، جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ وہ چیزیں جن سے صرف وضو لازم ہو ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، جیسے ریح، ہوا خارج ہو جانا یا پیشاب کرنا۔ ان چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے، غسل لازم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر کہتے ہیں، جیسے جنابت سے غسل فرض ہوتا ہے یا احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے تو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ ان سب کا اور ان کے متعلقات کا تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ محترم دوستو، ویڈیو بہت شارٹ بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں تکلیف نہ ہو، اس لیے یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اس سے آگے ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے۔